دوپہر کا وقت تھا۔ حویلی کے وسیع ڈائننگ ہال میں سب خاندان والے دسترخوان کے گرد بیٹھے کھانے میں مصروف تھے۔ برتنوں کی ہلکی کھنک اور باتوں کی مدھم آوازیں ماحول کو معمول کی سی سکونت بخش رہی تھیں کہ اچانک باہر سے شور کی آواز آئی۔ دادا جان چونک کر سیدھے ہوئے اور ان کی آنکھوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے عباس ہامتا ہوا اندر آیا۔ بڑے صاحب، بڑے صاحب، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاذل، علی، فہیم صاحب اور طلال صاحب فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاذل آگے بڑھا، لہجہ کڑا تھا۔ عباس، کیا ہوا؟ عباس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ صاحب، نور بی بی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ سن کر جہاں آرا بیگم نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، ان کا رنگ اڑ گیا۔ یہ خبر سب کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ شاذل کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ زرغام خان کہاں ہے؟ عباس نے جواب دیا، بڑے خان بہت غصے میں ہیں، گارڈز کو لے کر نکلے ہیں۔ ہسپتال میں ڈرائیور سے پوچھ گچھ کرنے انہوں نے ڈرائیور کو بے ہوش کر دیا تھا۔ شاذل اور علی تیزی سے باہر کی طرف لپکے۔ دادا جان کرسی پر بیٹھنے کے انداز میں گر گئے، آنکھوں میں فکر اور دل میں بوجھ۔ اسی دوران مومنہ کو ہلکا سا چکر آیا۔ اس نے شفا کا سہارا لیا۔ نائلہ بیگم آگے بڑھیں، آنسو صاف کرتے ہوئے بولیں، شفا، مومنہ کو کمرے میں لے جاؤ۔ ہر کوئی پریشان تھا، چہروں پر خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ مگر اسی لمحے فرحان کی نظر رابعہ پر پڑی، جو سکون سے کھانا کھا رہی تھی، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فرحان اس کے سکون پر حیران ہوا اور دل میں ہلکا سا شک بھی آیا، مگر فی الحال چپ رہا۔ نصرت بیگم کی نظر بھی رابعہ پر پڑی۔ انہوں نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور سخت گھوری دی۔ نور نے آہستہ آہستہ پلکیں جھپکائیں تو اپنے گرد ایک اجنبی مگر نہایت خوبصورت کمرہ دیکھا۔ دیواروں پر ہلکی سنہری روشنی، بکھیرتے لیمپس، فرش پر نرم قالین اور قریب ہی ایک کھڑکی سے آتی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا۔ سب کچھ ایسا تھا جیسے کسی پرتعیش خواب کا حصہ ہو، مگر یہ جگہ اس کے لیے اجنبی تھی اور یہ احساس اس کے دل کی دھڑکن تیز کرنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو ایک بڑے نرم بستر پر لیٹا ہوا پائی۔ جیسے ہی یادداشت کے دھندلے ٹکڑے واپس آنے لگے، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اچانک وہ جھٹکے سے اٹھی، کپکپاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی اور زور سے چلائی، کوئی ہے، کوئی ہے۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی، مگر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر یکایک اسے قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی، جیسے کوئی قریب آ رہا ہو۔ نور کے ہاتھ بے اختیار اس کے دوپٹے کی طرف بڑھے۔ اس نے جلدی سے اسے اوڑھ کر خود کو ڈھانپ لیا۔ دروازہ آہستہ سے چرچراتا ہوا کھلا۔ اندر داخل ہونے والا شخص لمبا، سخت چہرہ اور تیز نگاہوں والا تھا، خاقان لغاری۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کوئی قیمتی چیز پا چکا ہو۔ نور ایک قدم پیچھے ہٹی، آنکھوں میں خوف اور لبوں پر کپکپاہٹ لیے بولی، تم کون ہو؟ خاقان لغاری نے اسے نظر بھر کر دیکھا، پھر مدھم مگر گہری آواز میں کہا، تمہارا عاشق۔ نور کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ غصے اور خوف کے امتزاج سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے جانے دو، میرے شوہر کو پتہ چلا نا، جان سے مار دے گا تمہیں۔ یہ سن کر خاقان لغاری کے چہرے پر لمحے بھر کو مسکراہٹ مٹ گئی۔ وہ ایک دم سنجیدہ اور سخت ہو گیا۔ تیز قدم اٹھا کر وہ اس کے قریب آیا اور بھاری لہجے میں بولا، میرے سامنے اس کا ذکر اپنی زبان سے مت کرنا، کبھی نہیں۔ نور کے سینے میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے ہمت کر کے کہا، کیوں نہ کروں، میرا شوہر ہے وہ۔ خاقان لغاری نے لمحہ بھر اسے گھورا، پھر ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، وہ شوہر ہے تو میں بھی بن جاتا ہوں۔ نور کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، دور رہو مجھ سے۔ خاقان لغاری نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے سانس بھری، پھر بولا، تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں مہلت دے رہا ہوں۔ آج رات تک خود کو میرے لیے تیار رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ کمرے کی فضا میں خوف، بے بسی اور انجانی آندھی کا سایہ پھیل گیا۔ خاقان لغاری کے قدموں کی چاپ دروازے سے دور ہوتی گئی اور کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ نور کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر خوف اس کی رگوں میں سردی کی لہر کی طرح دوڑ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، ابھی۔ دوپٹے کو مضبوطی سے لپیٹتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔
اس نے سانس روکے ہلکے سے دستہ دبایا اور آہستگی سے باہر قدم رکھا۔ کمرے کے باہر ایک لمبا سا راہ دری نما ہال تھا۔ دیواروں پر مہنگے آئینے اور قالین بچھے تھے، مگر نور کی نظر صرف ایک سمت پر تھی، وہ موڑ جہاں سے شاید باہر کا راستہ نکلتا ہو۔ وہ دبے قدم چلتی ہوئی ہال میں آگے بڑھی۔ ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ اچانک سامنے سے دو مضبوط، خوفناک حلیے کے پہرے دار نمودار ہوئے۔ ان کے چہروں پر سختی اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ رک جاؤ، ایک پہرے دار کی گرجدار آواز ہال میں گونجی۔ نور کا قدم وہی جم گیا، اس کا دل حلق میں آ گیا۔ میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ پہرے دار نے طنزیہ ہنسی، بی بی جی، باہر جانے کی اجازت صرف بڑے صاحب دے سکتے ہیں، اور ابھی انہوں نے منع کیا ہے۔ نور نے ہمت کر کے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ہٹو میرے راستے سے ورنہ۔ دوسرا پہرے دار آگے بڑھا۔ اس کی آواز میں دھمکی تھی، ورنہ کیا؟ یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ نور کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر بھاگنے کا سوچا، مگر قدموں میں سکت نہیں رہی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی ہوئی واپس کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا اور باہر سے تالا لگنے کی دھمک سی سنائی دی۔ نور بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ جگہ، یہ لوگ اور وہ شخص، مجھے یہاں سے کیسے نکالے گا کوئی؟ زرگام اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ زرگام خان کی گاڑی سڑک پر بپھرے طوفان کی طرح دوڑ رہی تھی۔ اس کی مٹھی اسٹیئرنگ پر جمی ہوئی تھی، آنکھیں خون رنگ ہو چکی تھیں، جن سے وحشت جھلک رہی تھی۔ گاڑی کے پیچھے گارڈز کی کئی گاڑیاں اندھی دوڑ رہی تھیں۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ اور ٹائروں کی چیخ سنائی دے رہی تھی، جیسے راستہ خود اس کے غصے سے خوف زدہ ہو۔ ہسپتال کے گیٹ پر گاڑی کی ایک جھٹکے سے رکی۔ زرگام خان نے وقت ضائع کیے بغیر دروازہ کھولا اور بھاری قدموں کے ساتھ اندر بڑھا۔ گارڈز اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ ہسپتال کا عملہ جیسے ہی اس کی شبیہ کو پہچانا، ان کے چہروں پر گھبراہٹ پھیل گئی۔ خان آ گئے ہیں، یہ سرگوشیاں ہر طرف سنائی دینے لگی۔ زرگام لمبے قدم بھرتا اس کمرے تک پہنچا جہاں ڈرائیور بابا موجود تھا۔ دروازہ اس نے اتنی شدت سے کھولا کہ دیوار سے ٹکرا کر دھڑام کی آواز گونجی۔ ڈرائیور بابا چونک کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ زرگام نے اپنے اندر کے طوفان کو قابو کرنے کی کوشش کی اور پرسکون لہجے میں پوچھا، بابا آپ ٹھیک ہیں؟ بابا نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر اگلے لمحے زرگام کی آواز میں وہی خون آشام سختی لوٹ آئی۔ اور نور، اسے کون لوگ لے گئے تھے؟ کسی کا چہرہ یاد ہے؟ بابا نے مدھم لہجے میں جواب دیا، نہیں بیٹا، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ زرگام کی نظریں پتھر کی طرح سخت ہو گئیں۔ کوئی بات، کوئی اشارہ، کچھ سنا ہو؟ بابا نے آہ بھری، نہیں بیٹا، انہوں نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ زرگام کے جبڑے سخت ہو گئے۔ آپ آرام کریں۔ وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ بابا کی آواز نے اسے روک دیا۔ ہاں بیٹا، ایک بات۔ یہ سنتے ہی زرگام کے قدم رک گئے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اندھیرے میں اچانک روشنی جلائی ہو۔ وہ تیزی سے مڑا۔ جی بتائیں، بابا نے مدھم آواز میں کہا۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ زرگام خان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا اگر وہ لڑکی سر کی مدد نہ کرتی۔ زرگام کی آنکھیں لمحے بھر کو پھیل گئیں۔ کون لڑکی؟ اس کی آواز میں خطرناک تیزی تھی، مگر بابا نے کندھے جھٹکا دیے۔ نہیں پتہ بیٹا۔ زرگام نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے بابا، آپ آرام کریں۔ وہ کمرے سے نکلا تو شاذل اور علی بھی پہنچ چکے تھے۔ دونوں تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ شاذل نے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے جیسے کانپ سا گیا۔ وہ آنکھیں اس وقت مکمل طور پر ایک جنگجو کی آنکھیں تھیں۔ زرگام کے دماغ کے پہیے پوری رفتار سے گھوم رہے تھے۔ اس نے سیدھا شاذل کی طرف دیکھ کر کہا، رابعہ کے کالز ریکارڈ ٹریس کرواؤ ابھی۔ شاذل اور علی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن علی نے بولنا چاہا مگر زرگام نے کاٹ دیا۔ بعد میں بتاؤں گا، ابھی کرو۔ شاذل نے فوراً فون نکالا اور نمبر ملایا، پھر دوسری طرف والے کو ہدایت دی، 15 منٹ میں مکمل تفصیل چاہیے ہر حال میں۔ 15 منٹ بعد شاذل کے فون کی بیل بجی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔
کان لگا کر چند لمحے خاموشی سے سنی، پھر اس کا چہرہ سنجیدہ ہوتا گیا۔ کال ختم ہوتے ہی اس نے علی اور زرگام کو دیکھا۔ ریکارڈز آ گئے ہیں۔ شاذل کی آواز میں بھاری پن تھا۔ علی نے لب کر پوچھا، کیا ملا؟ شاذل نے موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ اسکرین پر صاف لکھا تھا، رابعہ نے پچھلے چند ہفتوں میں بار بار خاقان لغاری سے رابطہ کیا تھا۔ کچھ کالز لمبی تھیں، کچھ مختصر، مگر تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ علی نے ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ ممکن نہیں، رابعہ؟ شاذل نے سر جھٹکا۔ لیکن ثبوت سامنے ہے علی۔ زرگام کا چہرہ لمحہ بہ لمحہ سرخ سے سرخ تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور غصہ ایک ساتھ اتر آئے تھے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے پتا تھا، میرا شک ٹھیک تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، جیسے خود سے بات کر رہا ہو۔ حویلی کی گاڑی لے کر گئی تھی، کہہ رہی تھی دوست سے ملنے جا رہی ہوں، اور گئی تھی خاقان لغاری کے پاس، اس سے رابطے میں تھی۔ پھر اس کی آواز زہر گھولتی ہوئی سخت ہوئی، اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ شاذل اور علی نے فوراً آگے بڑھ کر اسے روکا۔ شاذل نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، زرگام، ابھی نہیں، پہلے آگے کا سوچتے ہیں۔ علی نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، جذبات میں کوئی قدم غلط اٹھایا تو سب بگڑ جائے گا، پہلے نور کو بچانا ہے۔ زرگام کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، مگر اس نے ضبط کیا۔ اس کی نظریں اب بھی دہکتی ہوئی تھیں، جیسے وہ رابعہ کو ذہن میں ہی کٹہرے میں کھڑا کر چکا ہو۔ زرگام کے غصے اور شاذل علی کی سنجیدگی کے بیچ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ پھر شاذل نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اگر رابعہ اس سے بار بار رابطے میں تھی تو اس کی لوکیشن بھی ٹریس ہو سکتی ہے۔ شاذل نے فوراً موبائل نکال کر اپنے ایک قابل اعتماد بندے کو کال ملائی۔ پچھلے ہفتے کی تمام لوکیشن ہسٹری کھینچ کر دو، رابعہ کی اور جس نمبر پر یہ کال کرتی رہی ہے، دونوں کی۔ چند منٹ بعد شاذل کے فون پر ایک فائل موصول ہوئی۔ وہ تینوں ایک طرف ہو کر اسکرین دیکھنے لگے۔ نقشے پر کئی پوائنٹس نظر آ رہے تھے، مگر ایک جگہ بار بار نمایاں ہو رہی تھی، شہر کے مضافات میں ایک سنسان سا صنعتی علاقہ جہاں پرانی گودام نما عمارتیں تھیں۔ شاذل نے انگلی سے نشان پر ضرب لگائی، یہ جگہ بار بار آ رہی ہے، اور آخری کال کے بعد بھی فوراً لوکیشن یہی تھی۔ زرگام کی آنکھیں تیز ہو گئیں، یہی ہے اس کا اڈہ۔ پھر اس نے گارڈز کی طرف دیکھا، اس علاقے کی مکمل نگرانی شروع کرو، آنے جانے والے ہر شخص کی تصویریں اور نمبر پلیٹ چاہیے۔ علی نے محتاط لہجے میں کہا، لالا، یہ جگہ سیدھی سیدھی گھسنے والی نہیں لگتی، وہاں اس کے اپنے لوگ ہوں گے، ہتھیار ہوں گے۔ زرگام نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں نے کب کہا سیدھا گھسیں گے؟ پہلے اس کی ہر حرکت کا نقشہ بنائیں گے اور پھر وار کریں گے۔ شاذل نے سر ہلایا، میں اس عمارت کا مکمل بلیو پرنٹ نکال لوں گا، ہر داخلی اور خارجی راستے کی نشاندہی کر لیں گے۔ زرگام کے لہجے میں فیصلہ کن ٹھہراؤ آ گیا۔ نور کو واپس لانا میرا مقصد ہے، اور خاقان لغاری کو ختم کرنا میرا وعدہ، تاکہ کوئی اگلی بار زرگام خان کی عزت کو دیکھنے کی جرت بھی نہ کرے۔ حویلی میں سب کے چہروں پر تشویش کا سائل چھائے ہوئے تھے۔ دادا جان کرسی پر نیم بیٹھے دل میں بے چینی لیے سر ہلا رہے تھے۔ پتہ کرو، نور کہاں گئی، کون اسے لے گیا، اور باقی سب کہاں ہیں؟ زرگام، شاذل، علی، فہیم صاحب اور طلال صاحب دونوں بے سکون قدموں سے کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ عافیہ بیگم اور نائلہ بیگم بھی فکر سے چہرے لال اور آنکھیں نم تھیں۔ مومنہ کو دعا دے کر سلایا تھا، اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ شفا بے چینی سے علی کو کال کر رہی تھی، کوئی جواب نہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا رہا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ نور، جو بالکل بے حال اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی، زمین پر بیٹھ کر روتی جا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا۔ وہ درد سے بلبلا گئی اور زمین پر جھکی۔ کچھ کہنا چاہا، کوئی ہے، مگر اس کی آواز کسی تک نہیں پہنچی۔ وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور آخرکار زمین پر گر گئی۔ 15 منٹ بعد شاذل نے رابعہ کے کال ریکارڈز اور کال ہسٹری سے خاقان لغاری کے ٹھکانے کا سراغ لگایا۔ شہر کے مضافات میں ایک سنسان صنعتی علاقہ نمایاں ہوا، یہاں بار بار کالز کی لوکیشن مل رہا تھا۔ زرگام خان کا چہرہ خون رنگ اور غصے سے دہک رہا تھا، آنکھیں وحشت سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے فوراً کہا، یہی اس کا اڈہ ہے۔ اچانک اس کے دل کو کچھ ہوا، وہ فوراً جھکا۔ علی اور شاذل فوراً اس کی طرف بڑھے۔ زرگام بولا، نور ٹھیک نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں
جو جو اس میں ملوث ہوا کتے کی موت ماروں گا۔ علی نے فوراً پانی دیا۔ زرگام ایک سانس میں ختم کر گیا۔ وہ پہلی دفعہ اپنے لالا کو اس حال میں دیکھ رہا تھا، ورنہ زرگام خان کی آنکھ میں اس نے وہ خوف کبھی نہیں دیکھا تھا جو آج دیکھ رہا تھا، اپنی پسندیدہ چیز کو کھونے کا۔ شاذل اور علی نے فوراً نگرانی شروع کر دی۔ ہر داخلی و خارجی راستے کی تصویریں اور نمبر پلیٹس ریکارڈ کی گئیں۔ زرگام نے سخت لہجے میں کہا، اس کو میں آسان موت نہیں ماروں گا۔ خاقان لغاری جو تیار ہو کر مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، اس کی آنکھوں میں سب کچھ پا لینے کا غرور تھا، جیسے ہی بھی اندر آ کر سب کچھ قابو میں کر لے گا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا نور زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ لغاری کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل نکال لیا ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور گھبراتے ہوئے بولا، نور، نور، آنکھیں کھولو۔ اس کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی، ایک الگ سا احساس آیا، جیسے یہ لڑکی خاص ہے اور اگر اسے کچھ ہوا وہ بھی نہیں رہ پائے گا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو، آنکھیں کھولو، تم جیسا چاہو گی میں ویسے ہی کروں گا، تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، آنکھیں کھولو۔ اسی لمحے زرگام اور اس کے لوگ بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ زرگام نے فوراً خاقان لغاری کو پیچھے سے پکڑا اور منہ پر اس کے مکہ مارا۔ اس کی ناک سے خون پھوٹنے لگا۔ زرگام بولا، ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ خاقان بھی اپنی جگہ جم گیا، مگر وہ نور کی طرف دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ وہ اپنے دل کی شدت محسوس کر رہا تھا۔ علی اور شاذل نے فوراً خاقان کو پکڑ کر قابو میں کیا۔ زرگام نور کی طرف بڑھا، میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ اس دوران علی اور شاذل نے اسے اپنے پرسنل سیل بھجوا دیا۔ زرگام پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ سب دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک لڑکی کے لیے اتنا جذباتی ہو رہا ہے جو اس کے لیے بہت خاص تھی۔ علی اور شاذل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نور کو اٹھا کر زرگام اور اس کے لوگ فوراً ہسپتال کے لیے بھاگے۔ سب کی سانسیں تیز تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ زرگام کی نظریں مسلسل اس بات پر تھی کہ نور سانس لیتی رہے۔ وہ اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا کہ اس کو لگ رہا ہے کہ کوئی اس کا دل باہر نکال کر لے گیا ہے۔ وہ وہیں گرجا، گاڑی تیز چلاؤ۔ ڈرائیور نے سپیڈ بڑھا دی۔ زرگام، شاذل اور علی نور کو لے کر اسپتال پہنچے۔ اسپتال کے اندر ایک عجیب سی بگدڑ مچ جاتی ہے۔ زرگام خان کی بیوی کا کیس تھا۔ لوگ تیزی سے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ کوئی نرس فائل لیے بھاگ رہی تھی، کوئی وارڈ بوائے اسٹریچر دھکیل رہا تھا۔ فضا میں گھبراہٹ، بے بسی اور خوف کی ملی جولی بو پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی عملہ نور کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جانے لگا، زرگام کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ ایک دم آگے بڑھ کر بلند آواز میں گرجا، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں یہ ہسپتال جلا دوں گا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ خون اتنی شدت سے دوڑ رہا تھا کہ رگیں ابھر آئی تھیں۔ ڈاکٹر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر خوف اور الجھن صاف جھلکنے لگتی ہے۔ شاذل آگے بڑھ کر گہری سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالتا ہے، پھر دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہتا ہے، ڈاکٹر، آپ بس اپنا کام کریں اور ہمیں کوئی بری خبر نہیں سننے۔ وہیں لیڈی ڈاکٹر جلدی سے اسٹریچر کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے۔ دروازہ بند ہوتے ہی زرگام اپنی جگہ جم سا جاتا ہے۔ وہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھتا ہے، مگر اس کا دماغ جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ ہر آواز، ہر حرکت اس کے کانوں تک دھندلی پہنچ رہی تھی۔ اسی سن ہوتے لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے صبح کا منظر تیرنے لگتا ہے، جب وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ وہ جلدی جلدی کھا رہی تھی کیونکہ کالج کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ زرگام نے بھی جلدی میں 2 نوالے کھائے اور کہا، چلو ڈرائیور باہر کھڑا ہے، تم آج اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ اب وہی جملہ اس کے دل میں نوک کی طرح چبھ رہا تھا، کاش میں اسے ڈرائیور کے ساتھ نہ بھیجتا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ کے کونے سے نکلتا ہے، اس کی گھنی داڑھی میں جذب ہو جاتا ہے۔ ہاتھ مضبوطی سے مٹھی میں بند، دل میں ایک انجانا سا خوف۔ یہ تو طے تھا کہ اب کوئی بھی اس کے ہاتھوں بچ نہیں سکتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر باہر آتی ہے۔ زرگام جیسے اپنی جگہ سے اچھل کر اٹھتا ہے اور تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ شاذل اور علی بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ زرگام کی آواز میں بے قراری صاف سنائی دیتی ہے، ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟
ڈاکٹر ہلکا سا سانس بھرتی ہے اور کہتی ہے، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ انڈر آبزرویشن میں ہیں۔ اس حالت میں وہ کافی دیر بے ہوش رہی ہیں۔ زرگام کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی ہے۔ وہ پھر ایک قدم آگے بڑھ کر پوچھتا ہے، کیسی حالت؟ صاف صاف بتائیں۔ ڈاکٹر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہتی ہے، آپ کو نہیں پتہ، آپ کی بیوی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ یہ سن کر زرگام جیسے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ساتھ حیرت، خوشی اور خوف کی لہریں ٹکرا جاتی ہیں، مگر ڈاکٹر کی اگلی بات اس پر جیسے پہاڑ بن کر گرتی ہے۔ بیبی اور ماں دونوں خطرے میں ہیں، دعا کریں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے واپس اندر چلی جاتی ہے۔ زرگام وہیں کھڑا رہ جاتا ہے، نظریں خلا میں جمی ہوئیں۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال بار بار گونجتا ہے کہ اللہ نے اسے کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اولاد کی خوشخبری، مگر ایسی حالت میں اور ایسے وقت پر۔ علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ ماحول کی سنجیدگی اور خاموشی سب کے دلوں پر بوجھ ڈال دیتی ہے۔ زرگام آہستہ آہستہ باہر کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے قدم بھاری ہیں، مگر دل میں ایک فیصلہ ہے۔ وہ وضو کرنے جا رہا ہے تاکہ اللہ سے سیدھا رابطہ کر سکے۔ رابعہ سکون سے بیٹھی نیل پالش لگا رہی تھی کہ اچانک نصرت بیگم اندر آئیں اور اسے دیکھنے لگیں۔ ماں تھیں، کیسے پہچان نہ پاتی؟ رابعہ کا سکون، اس کی ہر حرکت نصرت بیگم کے شک کو بڑھا رہی تھی۔ یہی نصرت بیگم بولیں، کوئی کال نہیں اٹھا رہا، سب کو کر رہے ہیں، ابا جان کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ رابعہ نے آنکھیں تیز کر کے ماں کو دیکھا اور کہا، کیا پتہ اغوا ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ بھاگ گئی؟ نصرت بیگم سخت لہجے میں بولیں، تم منہ بند رکھو، کسی کو یہ سن گیا خیر نہیں ہماری۔ زرگام اسپتال کے وضو خانے میں داخل ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کا پہلا چھینٹا اس کے چہرے پر پڑتا ہے تو جیسے دل کا بوجھ لمحہ بھر کو ہلکا ہو جاتا ہے، مگر آنکھوں میں نمی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ وضو کرتا ہے۔ ہر بار پانی کا لمس اس کے دل پر ایک دعا کی صورت میں اترتا ہے۔ وضو مکمل کر کے وہ قریبی کونے میں بنے چھوٹے سے نماز خانے کی طرف بڑھتا ہے۔ اندر خاموشی چھائی ہوئی ہے، صرف ایئر کنڈیشنر کی مدھم سی آواز سنائی دیتی ہے۔ زرگام مسلے پر کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے اور دل میں ایک ہی صدا ہے، یا اللہ، میری بیوی اور میرے بچے کی حفاظت فرما۔ نماز کے دوران اس کے ذہن میں صبح کا منظر، اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں سب ایک ایک کر کے آتی ہیں۔ رکوع اور سجدے میں اس کے آنسو مسلے کو بھگو دیتے ہیں۔ ہر سجدہ اس کے دل کی فریاد بن جاتا ہے۔ سلام پھیر کر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ الفاظ ٹوٹ رہے ہیں، آواز کانپ رہی ہے، مگر دل میں یقین قائم ہے۔ اندر ایمرجنسی روم میں وقت جیسے سلو موشن میں چل رہا تھا۔ بڑی بڑی مشینوں کی بیپ کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ لیڈی ڈاکٹر اور اس کا اسٹاف پوری توجہ سے زرگام کی بیوی اور بچے کو بچانے میں مصروف تھے۔ کبھی نرس خون کا پریشر چیک کر رہی تھی، کبھی ڈاکٹر ایمبولینس والے سے لائیگی رپورٹس دیکھ رہی تھیں۔ دل کی دھڑکن مانیٹر پر اوپر نیچے ہو رہی تھی اور ہر بیپ ان سب کے لیے ایک امتحان بن چکی تھی۔ باہر انتظار گاہ میں شاذل اور علی آہستہ آہستہ ٹہل رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر فکر اور بے بسی واضح تھی۔ شاذل کی نظریں بار بار ایمرجنسی روم کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی، جیسے چاہتا ہو فوراً خبر ملے۔ علی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور ہاتھوں میں بے ساختہ دعا کے کلمات گنگنا رہا تھا۔ زرگام نماز کے بعد وضو خانے سے واپس آ کر ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ان کے چہرے پر سکون تو نہیں تھا، مگر آنکھوں میں ایک مضبوط یقین ضرور نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ سنبھل گیا تھا، مگر آنکھوں میں وہی دہشت لوٹ آئی تھی۔ وہ شاذل سے بولا، اس حرام زادے کو چھوڑنا نہیں ہے، بندوں کو کہو کھانا پانی نہ دیں جب تک میں نہ کہوں۔ شاذل سر ہلاتا ہے۔ ہسپتال کی گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں، مگر باہر بیٹھے ہر شخص کے لیے وہ آدھے گھنٹے گھنٹوں جیسے لگ رہے تھے۔ کبھی کوئی نرس اندر آ کر دوائی لے جاتی، کبھی ڈاکٹر کا اسسٹنٹ تیزی سے رپورٹس لیے اندر غائب ہو جاتا۔ ہر بار دروازہ کھلتا تو سب کی نظریں اٹھ جاتی، مگر پھر مایوسی کے ساتھ واپس جھک جاتی۔ شاذل نے آہستہ سے کہا، زرگام، حوصلہ رکھ، اللہ سب بہتر کرے گا۔ زرگام نے اس کی طرف دیکھا، ہلکا سا سر ہلایا، اور دل میں صرف ایک ہی دعا بار بار گونج رہی تھی، یا اللہ، میری بیوی اور میرے بچے کو محفوظ رکھ۔ کچھ دیر بعد ایمرجنسی روم کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سب کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں، چہرے پر ہلکی سی تھکن اور ہلکی سی مسکراہٹ۔ زرگام فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ شاذل اور علی بھی ایک قدم آگے بڑھے۔ ڈاکٹر نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، الحمدللہ، ماں اور بچہ دونوں محفوظ ہیں۔ یہ سنتے ہی زرگام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر گہری سانس لی۔
جیسے برسوں کا بوجھ ایک پل میں ہلکا ہو گیا ہو۔ شاذل نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور علی کے چہرے پر بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے مزید کہا، ابھی وہ ریکوری روم میں ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ انہیں دیکھ سکیں گے۔ زرگام نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور جیب سے فون نکالا۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ معمول سے زیادہ کانپ رہے تھے، مگر اس بار خوشی کی کپ کپی تھی۔ اس نے حویلی میں کال کی۔ فہیم صاحب نے کال اٹھائی۔ ہیلو زرگام، کہاں ہو؟ نور کیسی ہے؟ ہمیں کوئی کچھ کیوں نہیں بتا رہا؟ سب اٹھ کر فہیم صاحب کے پاس آ گئے۔ زرگام سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا کہ شاذل نے فون پکڑا اور بولا، بڑے ابا، آپ لوگ ہاسپٹل پہنچے۔ وہیں فہیم صاحب گھبرائے۔ ہاسپٹل وہ کیوں؟ سب خیریت ہے؟ نور کیسی ہے؟ شاذل بولا، جی ٹھیک ہے، آپ لوگ بس آئیں۔ وہیں فہیم صاحب بولے، ہاں ہاں آ رہے ہیں۔ فہیم صاحب نے سب کو بتایا۔ دادا جان نے سہارا لیا کرسی کا۔ طلال صاحب آگے بڑھے، ابا جی سنبھالیں خود کو۔ وہیں نائلہ بیگم نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ جہاں آرا بیگم بولی، چلو بچوں پاس، وہ اکیلے ہیں، ہماری ضرورت ہے انہیں، کچھ نہیں ہوگا ہماری نور کو۔ وہیں سب نکلے۔ نصرت بیگم نہیں گئیں، وہ سیدھی کمرے کی طرف بڑھی۔ رابعہ کو بتایا، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا؟ وہ تو اغوا ہوئی تھی نا۔ وہیں نصرت بیگم نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ اسے اندازہ ہوا وہ غلط بول رہی ہے، فوراً چپ ہوئی۔ نصرت بیگم بولیں، دیکھو رابعہ، نور کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، اس گاؤں کے سردار کی بیوی سردارنی ہے۔ اگر تو اس میں تمہارا کوئی عمل دخل ہوا، زرگام تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ رابعہ ایک پل کو ڈر گئی۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا میں کیوں کچھ کروں گی؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ نصرت بیگم نے کہا اور اسے دیکھا، جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ سب لوگ ہسپتال پہنچے۔ گاڑیوں سے اترتے ہی سب کے چہروں پر فکر اور بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ہسپتال کے گیٹ سے اندر داخل ہوئے، شاذل فوراً ان کو دیکھ کر آگے بڑھا۔ دادا جان نے آتے ہی گھبراہٹ کے ساتھ پوچھا، بیٹا نور کیسی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ شاذل نے سب کو قریب کر کے دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں پوری بات بتانی شروع کی۔ رابعہ والی بات وہ چھپا گیا، زرگام نے منع کیا تھا۔ حادثے کا منظر، ہسپتال پہنچنے کا حال، ڈاکٹر کا کہنا کہ نور کافی دیر بے ہوش رہی اور اس وقت آبزرویشن میں ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے وہ خوشخبری سنائی جو سب کے لیے حیرت اور دعا کا باعث تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے نور ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر سب ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئے، جیسے بات کو سمجھنے میں وقت لگ رہا ہو، مگر اگلے ہی لمحے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی اور فکر کی ملی جلی کیفیت تھی۔ دادا جان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ کا شکر ہے بیٹا، نور کو کب تک ہوش آ جائے گا؟ شاذل نے نرم لہجے میں کہا، انشاءاللہ 1 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا۔ فہیم صاحب اور نائلہ بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دادا جان آگے بڑھے اور زرگام کو گلے لگا لیا، جیسے اپنے بیٹے کے کاندھے پر برسوں کا بوجھ اتار دیا ہو۔ سب نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایک بڑی مصیبت ٹال دی اور ساتھ ہی ایک خوشخبری بھی عطا کر دی۔ ہسپتال کی فضا جو پہلے پریشانی سے بھری ہوئی تھی، اب تھوڑی پرسکون محسوس ہونے لگی۔ نصرت بیگم مومنہ کے کمرے میں آئیں، چہرے پر فکر کی لکیر اور آنکھوں میں سوال۔ مومنہ اور شفا نے انہیں دیکھا۔ وہ شفا کو اگنور کرتے ہوئے سیدھا مومنہ کے پاس آئیں۔ ان کے لہجے میں بے صبری تھی۔ بہو کیا حالات ہیں؟ کوئی کال آئی؟ مومنہ جو ابھی شاذل سے تفصیل سن چکی تھی، سنبھل کر بولی، جی پھپھو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نور کافی دیر بے ہوش رہی، ابھی آبزرویشن میں ہے۔ اور ایک اور بات۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر دھیرے سے کہا، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ نور ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر نصرت بیگم لمحہ بھر کے لیے چپ رہ گئیں۔ ان کے چہرے پر حیرت اور سوچ کا ملا جلا تاثر آیا، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور سر ہلایا۔ اچھا، اللہ خیر کرے۔ پھر بغیر مزید کچھ کہیں وہ تیزی سے مڑی۔
اور سیدھا رابعہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جیسے وہاں پہنچنا ان کے لیے زیادہ ضروری ہو۔ مومنہ نے ان کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ کچھ باتیں شاید ان کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہوتی، چاہے وہ سب کے لیے کتنا ہی بڑا لمحہ کیوں نہ ہو۔ نصرت بیگم تیز قدموں سے رابعہ کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے ساری بات بتائی رابعہ کو۔ رابعہ بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی، بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ نصرت بیگم کو دیکھتے اس نے تیز لہجے میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود اغوا کروایا تھا میں نے اسے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ وہ بچ گئی اور ماں بھی بننے والی۔ اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا، جیسے اس کی سب پلاننگ کسی نے ایک جھٹکے میں برباد کر دی ہو۔ نصرت بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا، فوراً دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ نصرت بیگم ایک لمحہ خاموش رہیں، پھر اچانک آگے بڑھی اور رابعہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ کی گونج کمرے میں پھیل گئی اور رابعہ شوق میں ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ نصرت بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، ان کا لہجہ تیز اور کانپتا ہوا تھا۔ مجھے شک تھا تم پر، لیکن یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر زرگام کو پتہ چل گیا تو تمہارا کیا حشر کرے گا؟ تم نے یہ کیا سوچ کر کیا؟ رابعہ کا غرور لمحے بھر کو لرز گیا، وہ خوف سے نظریں جھکاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے تھے۔ نصرت بیگم نے انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں کہا، یہ تمہارا کھیل زیادہ دیر چھپنے والا نہیں ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، اور اب تمہارے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ رابعہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ زرگام جو اب اپنے حواسوں میں واپس آ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت پھیل چکی تھی۔ اب معاملہ صرف اس کی بیوی کا نہیں، بچے کا بھی تھا۔ اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑی تھی ان کی وجہ سے۔ وہ کسی کو بخشنے والا نہیں تھا۔ وہ نور کے ہوش میں آنے سے پہلے اپنے ٹارچر سیل کی طرف روانہ ہوا۔